الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج امام بخاری رحمہ نے جو بات شروع کیا وہ کتاب المظالم والغصب، یعنی کتاب ہے لوگوں پر ظلم کرنے اور مال غصب کرنے کے بیان میں۔ ایک آدمی ظالم بن جائے، ظلم کرے، لوگوں پر زیادتی کرے یا لوگوں کا مال چھین لے، غصب کر لے ناجائز طریقے سے، اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیے، اس کا بھی تعلق حقیقت میں ظالم کی اصلاح کا جو طریقہ ہے اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے آخرت کا تصور۔ اگر آخرت کا تصور نہیں ہے، ایک ظالم کو مکمل اس کے ظلم سے آپ نہیں روک سکتے۔ ایک آدمی دنیا میں پاورفل ہو گیا، کرسی والا ہو گیا، پیسے والا ہو گیا، سب کچھ اس کے پاس ہو گیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے میرے اوپر کوئی نہیں ہے، میں جو کچھ کروں آزاد ہوں، اور اس کے اندر آخرت کا تصور نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ظلم سے روک نہیں سکتی، کیونکہ دھن دولت مال کرسی وعدہ جو ہے یہ آدمی کو ظلم پر ابھار دیتا ہے۔ اگر اس کے اندر آخرت کا تصور ہے تو پھر وہ ڈر جائے گا، ظلم سے رکے گا، اور اگر نہیں ہے تو کوئی اس کو روک نہیں پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر دیکھیں گے جو پیسے والے، دھن دولت والے ہیں، کرسی والے ہیں، مال والے ہیں، صاحب اولاد والے ہیں، اگر آخرت کو ان کا یقین نہیں ہے یا آخرت ان کے دل کے اندر تصور ہی نہیں ہے تو اس کو ظلم سے کوئی نہیں روک پاتے، یعنی وہ ظالم بن ہی جاتے ہیں۔ جس کے تعلق سے ہم بہت رحمہ نے بات شروع کی ہے، اور باپ دادا اللہ رب العالمین کی اس قول پر وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور آپ اللہ کو ظالموں کے عمل سے غافل نہ سمجھیں۔ یہ اللہ نے ایک تعلیم دی ہے لوگوں کو، دیکھو ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تو اللہ اگر ان کی پکڑ نہیں کرتا ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ کبھی ہوتا نہیں آپ فلاں آدمی اتنا ظلم کرتا ہے، اتنی گڑبڑیاں کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کبھی کبھی لوگ دیکھیے فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کا اپنی مرضی ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، کب کس کی پکڑ کرے گا، کب ڈھیل بھی کی، اس کا ایک اختیار ہے۔ اس کے فیصلے پر بسا اوقات ہم انسان فیصلہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نا اللہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہر درجے کی جہالت ہے۔ اللہ کے فیصلے پر آپ فیصلہ نہ کریں تو یہ اللہ نے کہا کہ اگر ظالم کو چھوٹ مل رہی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کو خبر نہیں ہے، ان کے اعمال سے اللہ کو پوری خبر ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین جب بندے سے ناراض ہوتا ہے اور ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ کارنامے ایسے ہو جاتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس نہیں، اپنے کارناموں کا احساس نہیں، تو پھر اللہ اس کو کیا کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، تو بدن بدن اس کے اس گناہ اور اس کی ذاتے میں اضافت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ یہی وجہ ہے نا، کبھی کہتے ہیں یار اتنا بڑا ظلم کرتا اور اللہ ابھی تک اس کی پکڑ نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس سے بھی اگر تھوڑی سی بھی چوک ہوگی اور جیسے اس کو احساس ہوگا فوراً اس کو کرنٹ لگتے، جھٹکے لگتے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں جیسے ایک باپ 2 لڑکے 4 لڑکے اور اپنے اولاد کے تعلق سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کو میں بنا کے رکھوں، اچھی تربیت کروں، ان کی اصلاح اچھی کروں، تو جیسے اس کے لڑکے بدمعاشی کرتے ہیں فوراً ڈانٹ پڑتی ہے۔ کیوں؟ اس سے محبت ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد بگڑنے نہ پائے۔ محلے کے 4-6 لڑکے ہیں بدمعاشیوں پر بدمعاشیاں کر، لیکن وہ باپ ان پر کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا۔ کیوں؟ سمجھتے ہیں تو نالائق اولاد کی، نالائق باپ کی نالائق اولاد ہے، ان کو جانے دو بھاڑ میں، یہ ہماری اولاد ہے، ان کی ہمیں فکر کرنی، سدھار کرنی، ہمارے قریبی ہیں۔ تو ایسے اللہ کے بندے جب اللہ سے قریب ہوتے ہیں، چونکہ بندے ہیں انسان اور انسان کی فطرت میں ہے غلطی ہونا، تو کبھی جب ہوتی ہے نا تو فوراً اللہ کی جانب سے جھڑکے آتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا یار ہم تو تھوڑے دیندار بھی ہیں اور تھوڑی بھی چوک ہوتی ہے ہم کو کرنٹ لگ جاتا ہے، اور بھلا تو بندہ کبھی مسجد میں جھانکتا بھی نہیں ہے اور اس
کوئی بلا کوئی مصیبت نہیں آتی، ایسی باتیں آتی. اس کی وجہ یہ کہ اللہ ان نالائقوں کو اور چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ نالائقی کی حدوں کو پار کرتے چلے جائیں، پھر اللہ ان کو پکڑے گا. اور اپنے نیک بندوں کو جیسے ان سے چوک ہوتی ہے اللہ فوراً کٹ لگاتا، جھٹکا لگاتا ہے تاکہ یہ اصلاح کر لیں، مسجد آگے اس غلطی میں نہ بڑھنے پائے. تو ایسے اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیا کرتا ہے؟ چھوٹ دیتا ہے. اور جب ظالم کو چھوٹ ملتا ہے تو وہ ظالم بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اگر بگاڑنے والا ہوتا ہماری اس غلطی پر تو فلاں وقت میں نے ظلم کیا تو اس وقت میری پکڑ ہونی چاہیے تھی نا، اور فلاں وقت ہم نے یہ کیا تو اس وقت ہماری پکڑ. تو اللہ جب ڈھیل دیتا ہے تو پھر اس کا دل دن بدن سیاہ ہوتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اللہ نے کہا ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اللہ کو ان کے ظلم سے ان کے اعمال سے کافر نہ سمجھیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، لیکن اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، چکا چوندھ ہو جائیں گی، یعنی کچھ دکھائی نہیں دے گا. کبھی دیکھیں آدمی کے اوپر جب ایسی مصیبت آتی ہے تو ایک دم آدمی کے آگے اندھیرا، یعنی کچھ سجھائی نہیں دیتا، کرے تو کیا کرے. مثال کے طور پر ایک باپ بوڑھے والدین کے ایک جوان بیٹا اور گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، اور وہ بندہ اکیلے کما کر پورے فیملی کو کھلانے والا ہو، اچانک اس کی موت ہو جائے اور بوڑھے والدین کے سامنے اندھیرا ہی تو ہو جائے گا. اللہ ایک کہ وہ ایمان والا ہوگا تو کہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ یہ مصیبت ڈالا ہے تو. لیکن اگر اس کا ایمان کمزور ہوگا تو فوراً بخلا جائے گا اب کیا ہوگا. ایسی جملے تو سننے ملتے ہیں. تو ایسے ظالم کو اللہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے آخرت و آخرت کچھ نہیں. کہ جتنے لوگ ظلم کرتے ہیں نا دو قسم کے لوگ، یا تو آخرت دل سے نکال ہی دیتے ہیں، کچھ نہیں ہے کہ کسی اور کہانی ہے، اور دوسرا مانتا تو لیکن یقین نہیں ہوتا ہے. وہ کہتا نا کہ دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھنا نہیں ہے، بعد میں جھیلنا ہے. تو اب ظالم جو کچھ کرتا وہ یہ سمجھتا تھا کہ مرنے کے بعد کہانی ختم ہو گئی نا، تو جب اس کو وہاں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کو پتا ہوگا ہمارے کارنامے کیسے، اور جیسے جب وہاں زندہ کیا جائے گا تو اس کے آپ کو سدھائی نہیں دے گا اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہو کے رہے گا، تو وہاں بندے کو سدھائی نہیں دے گا. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی ظلم نہ آنے دے. آگے متعینہ مقنی روسین، وہ اپنے سروں کو اٹھا کر کے بھاگ رہے ہوں گے. قیامت کے لیے جب وہ زندے کیا جائیں گے تو بھاگا بچاؤں گا، سر جھکانے کی انہیں فرصت نہیں ہوگی، بس ایسے ایک دم دیوانے اور مجنوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے، کچھ ان کو سدھائی نہیں دے گا. تو اللہ رب العالمین نے ظالموں کو ان کے ظلم سے آگاہ کیا ہے کہ اگر اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرتا تو یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کو تمہارے ظلم کی خبر نہیں ہے، اس کو پوری خبر ہے، لیکن تمہیں ڈھیل دیتا ہے. اس ڈھیل کو اپنے لیے غنیمت سمجھو، جس دن وہ پکڑ لے گا تو کوئی مائی کا لال بچا نہیں سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو ہمیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.